الرحیم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع امہات المؤمنین ہے۔ اس سلسلے میں ہم امہات المؤمنین کا تعارف اور ان کی خدمات کو مختصر طور پر ذکر کریں گے۔ امہات المؤمنین سے مراد وہ خواتین ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں اپنی تمام زندگی بسر کر دی۔ ازواج مطہرات کو امت کی تمام عورتوں پر کئی پہلوؤں سے فضیلت حاصل ہے۔ ان کا ثواب اور عقاب امت کی عام عورتوں کی بنسبت دگنا ہے۔ ان کے فضائل اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ذکر فرمائے ہیں۔ ازواج مطہرات میں سے سب سے افضل حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ازواج مطہرات کی کل تعداد 11 ہے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ باقی 9 ایک وقت میں اکٹھی رہی۔ ان ازواج مطہرات میں 8 کا تعلق قریش سے تھا، 1 کا بنو امیہ سے تھا اور 2 کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا اور آخری نکاح حضرت میمونہ سے ہوا۔ ازواج مطہرات میں سے حضرت زینب بنت خزیمہ ام المساکین ہیں۔ ام المساکین ان کا لقب ہے۔ انہوں نے سب سے کم عمر یعنی 30 سال اور سب سے زیادہ عمر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پائی۔ ان کی عمر 84 سال تھی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ حفصہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ ام سلمہ اور سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا، جبکہ سیدہ زینب بنت جہش، سیدہ میمونہ، سیدہ زینب بنت خزیمہ، سیدہ جویریہ یہ غیر قریش سے تھا، ان کا تعلق تھا۔ اسی طرح سیدہ صفیہ بنت حیی کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، آپ بنو نذیر کے سردار کی بیٹی تھی۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان تمام ازواج میں سے صرف حضرت عائشہ صدیقہ کنواری تھیں جن کا پہلا نکاح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ باقی میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت جہش، حضرت میمونہ یہ مطلقہ تھیں، حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ یہ پہلے کنیزیں تھیں، پھر انہیں آزاد کیا گیا، اور باقی 6 ازواج یہ بیوہ تھیں۔ 2 ازواج مطہرات حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ یہ آپ کی حیات ظاہری ہی میں دنیا سے پردہ فرما گئیں، جبکہ باقی 9 ازواج آپ کے وصال کے وقت موجود تھیں۔ آپ اپنی ازواج میں نان نفقہ کی ادائیگی میں عدل قائم فرماتے، ان سب سے حسن سلوک اختیار فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصی اجازت عطا فرمائی تھی کہ آپ جتنے چاہیں نکاح فرما سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش کے مطابق نکاح نہیں فرماتے تھے، بلکہ تمام نکاح اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق ہوئے، اور ان نکاحوں میں جو حکمت تھی وہ اسلام کا فروغ اور اسلام کا دفاع، یہ ظاہری حکمت واضح طور پر نظر آتی ہے۔ تمام ازواج مطہرات کو یہ درجہ حاصل ہے کہ وہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ ازواج مطہرات کا ایک مختصر سا اوور ویو تھا۔ اب ہم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعارف اور ان کی خدمات پر مختصر سی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی خاتون جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجیت میں قبول فرمایا وہ آپ ہی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی عالی نسب اور مالدار خاتون تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس تھی۔ آپ پہلی خاتون ہیں جن پر اسلام کی حقیقت روشن ہوئی۔
اور نہ صرف آپ سب سے پہلے ایمان لائیں بلکہ آپ کی سب سے بڑی مدد کرنے والی بھی ثابت ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا تمام مال حضور کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اسلام کی تبلیغ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے مال میں کبھی بخل نہ کیا۔ آپ کی پہلی شادی ابو حالہ سے ہوئی تھی، ان سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، ایک لڑکے کا نام حالہ ہے اور دوسرے کا نام ہند، اور دوسری شادی ان کی عتیق سے ہوئی، اس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس لڑکی کا نام ہند تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے جو کہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بدن سے پیدا ہوئے تھے، ان کے علاوہ باقی تمام رسول اللہ کی اولاد حضرت خدیجہ ہی سے پیدا ہوئی۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 65 برس تھی۔ نبوت کے 10ویں سال رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کی وفات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا، اور اسی سال آپ کے چچا ابو طالب بھی انتقال فرما گئے۔ تو رسول اللہ نے ان دونوں غموں کی وجہ سے اس سال کا نام بھی عام الحزن رکھ دیا، یعنی غم کا سال۔ اور حضرت خدیجہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات کی اگر ہم بات کریں تو کفار مکہ کی طرف سے دی جانے والی اذیتوں کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کو بہت تسلی دیتی۔ آپ کے فضائل میں بہت سی احادیث مروی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اسلام کے متعلق میری مشیر تھی، جنتی عورتوں میں سب سے افضل سیدہ خدیجہ ہیں۔ آپ وہ خاتون ہیں جن کا سبقت اسلام یعنی اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے ہونا اور اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کرنے میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ کے وصال کے بعد بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے سامنے حضرت خدیجہ کا تذکرہ بہت اچھے انداز میں کرتے ہیں۔ ایک زوجہ محترمہ نے کہا کہ آپ اب بھی ان کا ذکر کرتے ہیں جبکہ ان کو دنیا سے گئے کتنا عرصہ گزر چکا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اچھی بیویاں آپ کو عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں۔ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو خدیجہ نے میری تصدیق کی، جب لوگ کافر تھے تو اس نے اسلام قبول کیا، جب کوئی میری مدد کرنے والا نہیں تھا تو وہ میری مددگار بنی، اور اللہ تعالیٰ نے انہی سے مجھے اولاد نصیب فرمائی۔ تو یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل و کمالات کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حضرت خدیجہ کے مقام و مرتبے کا ایک مختصر سا جائزہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے پاکیزہ کردار کی بدولت ان کا فیضان ہم پر بھی جاری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق و کردار کی تعمیر میں ان کے فیضان کی برکت سے پاکیزگی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔